بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی وہ دوپہر پرسکون تھی۔ سورج آہستہ آہستہ اپنی چمک سمیٹ رہا تھا۔ فضا میں عصر کی اذان کی آواز گونجی تو مدینہ کے کچوں میں ایک روحانی خاموشی چھا گئی۔ لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف لپکے، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہوا میں ایک ٹھنڈی نرمی سی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں باندھ چکے تھے۔ سب کے دلوں میں خشوع و خضوع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی دلوں کو منور کر رہی تھی۔ نماز شروع ہوئی۔ ہر لفظ، ہر رکوع، ہر سجدہ اللہ کی یاد سے لبریز تھا۔ نماز ختم ہوئی۔ صحابہ نے حسب معمول ذکر کیا، دعا مانگی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ کے چہرے پر ایک خاص تاثر نمودار ہوا، جیسے کسی بات کا خیال یکا یک ذہن میں آیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے اٹھ کر تیزی سے قدم بڑھائے، بغیر کسی گفتگو کے مسجد سے باہر نکل گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کیوں روانہ ہوئے۔ وہ ہمیشہ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر ذکر کرتے، لوگوں سے بات کرتے، لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک عجلت تھی، جیسے کوئی فوری معاملہ درپیش ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی وحی نازل ہونے والی ہے، یا شاید کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری ضرورت پیش آ گئی ہے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پیچھے جائیں، مگر پھر خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے۔ چند لمحے گزرے، مسجد میں ایک ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی۔ لوگ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ بچوں کی نظریں مسجد کے دروازے کی طرف تھیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہی سکون، وہی نور، مگر ساتھ ہی ایک ہلکی سی تھکن جھلک رہی تھی، جیسے کسی اہم کام سے فارغ ہو کر واپس آئے ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے خاموش بیٹھے رہے، لیکن دلوں میں سوالات مچل رہے تھے۔ آخر حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نماز کے بعد جلدی کیوں تشریف لے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، مجھے یاد آیا کہ گھر میں صدقے کا تھوڑا سا سونا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ رات وہیں پڑا رہے، اس لیے میں اسے فوراً اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے گیا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل جھوم اٹھے۔ ان کے چہروں پر حیرت و عقیدت کا امتزاج ظاہر ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر لمحہ امت کے لیے ہی جیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی چیز میرے پاس رہ جائے جس کا حق اللہ کے راستے میں ہو۔ بندہ جب تک مال کو روک کر رکھتا ہے وہ اس کا بوجھ بنتا ہے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ بوجھ اس کے ایمان کا زینہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مسجد کے ستونوں سے ٹکرا کر فضا میں گونجنے لگے، سب کے دلوں پر نقش ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے سب نے محسوس کیا کہ دنیا کی ہر دولت اس اخلاص کے سامنے ہیچ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے امت کے لیے ایک زندہ مثال قائم کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زبان سے زہد کا درس دیا، بلکہ عمل سے دکھایا کہ مال دل میں نہیں، ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس دن کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک نئی روح پیدا ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ صدقہ کرنے لگے۔ مدینہ کی گلیوں میں غریبوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، اور سب جان گئے کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رات دن سوچتا ہے۔ کسی کو بھوکا دیکھ کر سکون نہیں پاتا، کسی کے پاس مال رک جائے تو فوراً اسے تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مسجد نبوی کے اس منظر کے بعد جب شام ہوئی تو مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب نورانیت پھیل گئی۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی
دلوں پر ایک اطمینان اتر آیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے لیے کس قدر بے چین رہتا ہے۔ وہ لمحہ لمحہ امت کے لیے جیتے ہیں۔ ان کی خوشی صدقہ میں تھی، ان کا سکون دینے میں تھا۔ وہ کبھی اس دنیا کی چمک دمک سے خوش نہ ہوئے، بلکہ جب کوئی محتاج مسکرا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر روشنی آ جاتی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی شخص صدقہ دیتا تو یہی واقعہ یاد آتا، یہی منظر ذہن میں تازہ ہو جاتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد بھی سکون نہ پایا جب تک اللہ کا حق ادا نہ کر دیا، اور وہی لمحہ ان کے لیے حقیقی آرام کا لمحہ تھا، کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ مال کے لیے نہیں جیتا بلکہ دینے کے لیے جیتا ہے، اور یہی سیرت کا وہ پہلو ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص اس سنت کو سمجھ لے کہ مال رکھنے سے نہیں بانٹنے سے برکت آتی ہے، تو اس کے گھر میں سکون اتر آئے، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے دل میں نور پیدا ہو جائے۔ اور یہی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دیا کہ بندہ جب اللہ کی خاطر دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے ایمان کی تکمیل کرتا ہے، اور جو دیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔